بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ صفحہ نمبر 111، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن، اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ معارف القرآن جلد اول سورت فاتح سے لے کر سورت بقرہ تک، اور پارہ اول سے پارہ تیسرا اور رکوع ہیں 8۔ مفتی اعظم پاکستان رائٹر ہیں اس کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ہیڈنگ ہے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ لغت میں ایمان کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور اسلام اطاعت و فرما برداری کا۔ ایمان کا محل قلب ہے، اور اسلام کا بھی قلب اور سب اعضاء و جوارح، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محض دل میں تصدیق کر لینا شرعاً اس وقت تک معتبر نہیں جب تک زبان سے اس تصدیق کا اظہار اور اطاعت و فرما برداری کا اقرار نہ کرے۔ اسی طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اسی لغوی مفہوم کی بنا پر ایمان اور اسلام میں فرق کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مگر شرعاً ایمان بدون اسلام کے اور اسلام بدون ایمان کے معتبر نہیں ہے۔ جب اسلام یعنی ظاہری اقرار و فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کے قرآن کی اصطلاح میں نفاق کا نام دیا گیا، اور اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم ٹھہرایا گیا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رہیں گے۔ اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے سوا اگر اقرار و اطاعت نہ ہو تو اس کو بھی قرآنی نصوص میں کفر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حقانیت کو ایسے یقینی طریقے پر جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے وجحدوا بہا واستقینتھا انفسہم ظلما وعلوا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے دلوں میں ان کا یقین کامل ہے، اور ان کی یہ حرکت محض ظلم و تکبر کی وجہ سے ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہی ہے، فرق صرف ابتدا و انتہا ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تصدیق قلبی ظاہری اقرار و اطاعت تک نہ پہنچے وہ تصدیق ایمان معتبر نہیں۔ اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔ امام غزالی اور امام سبکی کی بھی یہی تحقیق ہے، اور امام ابن حمام نے مسامرہ میں اس تحقیق پر تمام اہل حق کا اتفاقاً ذکر کیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے جو نیکسٹ ہمارا ویل آ گیا، جس میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی متقین ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرف با اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہوئے۔ اس سے پہلی آیات میں پہلے طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی تصریح فرمائی گئی کہ وہ حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرا قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ
جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئیں تو اب عمل صرف قرآن ہی کا ہوگا۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویلاگ میں ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل۔ ہم آپ کے سامنے ویلاگ نمبر 2 پر کام کر رہے تھے، اب ویلاگ نمبر 3 پر انشاءاللہ ہم نے بیان کرنا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔